سب سے بڑا اس دن کا حق ہے کہ اس دن میں جمعے کی نماز ہر صورت میں ادا کرنی چاہیے۔ حدیث کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الجمعہ میں امام صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے کہ تلغیظ فی ترک الجمعہ، کہ جمعے کے دن کو اگر کوئی بندہ چھوڑ دے تو یہ کتنا سخت معاملہ ہے، کتنی بڑی کوتاہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کسی صورت میں جمعے کے دن کی نماز کو نہ چھوڑیں، ہر صورت میں جمعے کی نماز کو ادا کریں۔ اگر جمعے کی نماز کو لوگ چھوڑ دیں گے، آپ نے فرمایا کہ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ایسے لوگوں کے دلوں پہ رب پاک مہر لگا دیں گے۔ آگے فرمایا کہ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر یہ جمعے نہ پڑھنے والے لوگ بھلے باقی ساری نیکیاں کریں، سارے نیکی کے عمل کرتے رہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ لوگ غافل اور نافرمان شمار ہوتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ابواب اقامت الصلاۃ و سنت فیہا، امام صاحب نے باب قائم کیا کہ فی من ترک الجمعہ، اس میں حدیث لایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من ترک الجمعہ من غیر عذر، جس نے ایک جمعہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دیا، محض سستی سے لاپرواہی سے کام لیتے ہوئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ طبع اللہ علی قلب، ایسے بندے کے دل پر رب پاک مہر لگا دیتے ہیں۔ اب اس کے دل پہ پردہ لگ چکا ہے، اب اس کے دل سے ایمان نکال لیا گیا، اب اس کے دل پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ امام احمد بن علی بن مسنہ اپنی کتاب مسند ابی یعلا کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی احادیث میں یہ حدیث لاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من ترک الجمعہ، جس نے جمعے کی نماز چھوڑ دی، اور مزید ایسا غافل نکلا کہ ثلاث جمعات متوالیات، اس نے ایک جمعہ بھی چھوڑ دیا، دوسرا جمعہ بھی چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا کہ مسلسل اس بندے نے تیسرا جمعہ بھی چھوڑ دیا۔ نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کا کام کیا کہ آپ ایسے سمجھیں فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ایسے سمجھو کہ اس نے پورا اسلام لے کے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا کہ میں دین کو نہیں مانتا۔ فرمایا کہ اسلام کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دینے والا اور 3 جمعوں کو مسلسل چھوڑ دینے والا اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ تو جمعے کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اس پر امت کے سارے علماء، امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاجماع کے اندر جہاں پہ جمعے کے مسائل ذکر کیے، وہاں میں فرماتے ہیں کہ اجمع العلماء، ساری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان الجمعۃ واجب علی الاحرار البالغین لا عذر لہم، جس بندے کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، وہ غلام بھی نہیں ہے، وہ عورت بھی نہیں ہے، وہ بچہ بھی نہیں ہے، وہ مریض بھی نہیں ہے، وہ مسافر بھی نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری اس کے پاس نہیں ہے، ایسے بندوں پر تمام تر امت کے اگلے پچھلے سب علماء کا اتفاق ہے کہ ہر صورت میں اس پر جمعہ لازم ہے۔ تو یہ کہ جمعہ اتنا اہم اور ضروری ہے کہ اس کو چھوڑنا مومن کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ جمعے کی رخصت کس کو حاصل ہے؟ کون کون سے لوگ ہیں؟ اگر ٹھیک ہے وہ جمعہ نہیں پڑھ سکے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے سے 4 بندوں کا تذکرہ کیا گیا۔ حدیث کی کتاب سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے کہ زر خرید غلام کا بیان، وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، فرمایا کہ الجمعۃ واجب علی کل محتلم فی جماعت، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر جمعہ ضروری ہے، الا 4، سوائے 4 لوگوں کے، ان پر ضروری نہیں ہے، پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھتے تو یہ قصوروار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں ایک عبد مملوک، وہ غلام ہے، زر خرید غلام، ہمارے ہاں تو وہ تصور نہیں ہے، تو پچھلے دور میں ہوتا تھا ایک زر خرید غلام،
اس پر جمعہ لازم نہیں ہے. اگر مالک اجازت دے پڑھ لے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں پڑھتا ظہر پڑھ لیتا ہے تب بھی صحیح ہے. آپ نے فرمایا کہ دوسرا امرا, عورت پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے, لازم نہیں ہے. اگر پڑھ لیتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں پڑھتی اپنے گھر میں ظہر کر کے پڑھ لیتی ہے تو اس عورت پر بھی گناہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ او صبیٌ, یا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا, اس پر بھی جمعہ لازم نہیں. اگر یہ پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں. فرمایا کہ چوتھا وہ بندہ ہے او مریض, بیمار ہے, علیل ہے, مریض ہے, تو اس پر بھی جمعہ فرض نہیں, لازم نہیں. اس نے پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے, نہ پڑھا تب بھی ٹھیک ہے. فرمایا کہ یہ 4 بندے. اب اس سے آگے حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر ابواب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا, وہاں پہ یہ باب ہے فی من ترک الجمعہ. وہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد کوئی بھی کسی کے ساتھ واقعتاً کوئی عذر ہے, کوئی بندہ سفر میں ہے یا کہیں پھنس گیا, تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے بندے نے اگر جمعہ نہ پڑھ سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ بندے ہیں کہ جن کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی, اگر یہ جمعے پہ نہیں پہنچ سکے اور انہوں نے جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھ لی تو ان پر کوئی گناہ نہیں. اچھا, اگلا سوال یہ ہے جمعے کے خطبے کے لیے مضامین کیسے ہونے چاہیے؟ شریعت نے ہر چیز کی رہنمائی دی ہے. علماء, خطبہ, مبلغین, واعظین, ان کے لیے تعلیم یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو آپ اس حساب سے گفتگو کریں. خطبے مواقع کے حساب سے ہو. سامنے بڑے جرائم, بڑے مظالم, ہر قسم کی برائی عام گئے اور ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے فضائل پہ لگے. اور آج ایسے ہم کرتے گئے, معاشرے میں جھوٹ عام ہے, ہر ظلم, زیادتی, فساد, بگاڑ, بے دینی, الہاد. آپ کو اکثر میں کہتا ہوں لیکن ہمارے ہاں وہی سمجھو کہ جیسے گاڑی کی پہیہ ہوتا ہے گھوم رہا ہوتا ہے, ہمارے وہی سلسلہ. ساری دنیا بگڑی ہوئی. ہم رمضان میں رمضان کی باتیں, ذی الحجہ میں حج کی باتیں, محرم میں محرم الحرام کے چند مضامین. فرمایا کہ نہیں, شرعی تعلیم یہ ہے کہ جیسے حالات ہوں آپ حالات کے حساب سے بات کریں. سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الترجل کے اندر ایک باب ہے باب صلۃ الشعر, کہ انسان اپنے سر میں, اپنے جسم میں پیوند کاری کروائے, بال لگوائے, ان کا بیان. وہاں پر حدیث ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی جو کہ شام رہتے تھے, ایک بار مدینہ آنا ہوا اور مدینہ میں خبر چلی, خبر پڑی ان کو کہ آج کل یہاں پہ یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ کافی خواتین اپنے سروں میں جعلی بال لگواتی ہے. آپ نے پوچھا یہاں کے علماء کہاں گئے؟ این علماؤکم یا اہل المدینہ, اگر یہ برائی عام ہے تو پھر مدینے کے علماء کہاں گئے کہ یہ تو وہ برائی ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن ذالک, یہ تو میں نے خود سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا گیا. بلکہ اس قدر آپ نے اس چیز کو, اس گناہ کو بڑا قرار دیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ انما ہلک بنو اسرائیل اتخذ ہذہ نساؤہم, کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ اس گناہ کو کم نہ سمجھو, کہ آپ سمجھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے, چلو معمولی چیز ہے, کون پوچھتا. فرمایا نہیں, اللہ کو اس گناہ پر اتنا غصہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم بہت بڑی تھی اور اس قوم میں کئی طبقے ہلاک ہو گئے مختلف گناہوں کی وجہ سے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا ایک طبقہ, ان کی ایک قوم اس وجہ سے بھی رب پاک نے ان کو برباد کر دیا, ہلاک کر دیا کہ اس قبیلے کی عورتیں جعلی بال لگواتی تھی. فرمایا کہ این علماؤکم, علماء تمہارے کہاں گئے؟ ان کو چاہیے کہ ان برائیاں یہ جو موجود ہیں ان کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کریں. اچھا, اگلا سوال یہ ہے کہ مسنون خطبے کے لیے صحیح ترین الفاظ کون سے ہیں؟ صحیح ترین الفاظ اس میں یہ کہ ایک جو بھی کلمات ہوں جن میں اللہ کی پاکی بیان کی جائے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا جائے, نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے, یہ سارے خطبے صحیح و جائز و روا اور درست سے. لیکن یہ چیز ویسے ہے کہ مسلمان کو چاہیے, خاص طور پر جو جمعے کے دن یا ویسے مجلسوں میں, نشستوں میں بطور خطیب کے, بطور مبلغ کے وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے, اس کو تو چن چن کے قیمتی چیزیں لینی چاہیے. اس کو تو چاہیے کہ ان خطبے کے جو عربی کلمات ہیں ان میں بھی جو سب سے بہترین کلمات
اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے بہترین کلمات کون سے؟ وہی ہو سکتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے سکھلائے، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيِّ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے تھے کہ سب سے بہترین طریقہ فرماتے تھے کہ مجھ محمد کریم علیہ السلام کا ہے۔ تو یہ جو خطبے کے کلمات ہیں، اگر ان میں سے یہ سوچ ہو کہ یہ جو کلمات ہیں یہ بھی سنت مطابق بلکہ ہونے چاہیے، صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین وہ تو اتنی سنت کی قدر کرتے تھے۔ آپ صحیح بخاری پڑھیں، صحیح بخاری میں کتاب الجمعہ میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا کہ من قال فی الخطبۃ بعد الثناء اما بعد۔ یہ ذرا آپ نے سنا ہوتا ہے نا، وہ خطیب جو خطبہ دیتا ہے گھنٹے ڈیڑھ کی تقریر ہوتی ہے، اس میں جو بیچ میں ایک لفظ آتا ہے نا اما بعد، یہ لوگ تھے۔ امام بخاری نے اس لفظ اما بعد کے لیے بھی حدیثیں پیش کی کہ نبی کریم علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ یہ کلمہ بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ بھی سنت رسول ہے، کیونکہ کافی ایسی احادیث ہیں کہ ان خطبے کے جو عربی کے کلمات کے ان میں بندہ آگے پیچھے کر لے تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے بندے کو ڈانٹا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر ایک باب ہے، باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ۔ وہاں بات ہے کہ ایک بار نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے نے یہ خطبہ دیا۔ اس کئی حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام خود بیٹھ کے لوگوں سے خطبے دلواتے تھے، نصیحتیں کرواتے تھے۔ تو ایک بار ایسے ہوا کہ ایک بندہ لوگوں کو خطبہ دے رہا ہے، اور خطبے کی شروعات کیسے کی؟ حالانکہ مسنون کلمات یہ تھے کہ نبی کریم علیہ السلام جب خطبہ دیتے تو آپ فرماتے، اس کے بیچ میں یہ پڑھتے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ یہ کلمات نبی کریم علیہ السلام کہتے تھے۔ اب اس بندے نے یا سنا صحیح نہیں تھا یا سمجھا صحیح نہیں تھا، ویسے مفہوم اس نے بھی صحیح ادا کیا۔ وہ جب خطبے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعصہما، یعنی کہ یعص اللہ ورسولہ، نام لینے کے بجائے ضمیر استعمال کی، ایسے سمجھیں کہ نون کے بجائے پروناؤن استعمال کیا۔ معنی تو صحیح تھی، لیکن اس نے من یعص اللہ ورسولہ کے بجائے کہا کہ من یعصہما، اتنا کہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قم او اذهب، ممبر سے اتر جا، تقریر کو چھوڑ دے، اٹھ جا، چلے جا۔ بئس الخطیب انت، تو سب سے بڑا برا خطیب ہے کہ تو نے وہ کلمات کیوں نہیں کہے جو مجھ محمد کریم علیہ السلام نے سکھلائے ہیں۔ تو یعنی کہ ان چیزوں پر اگر غور کرتے ہیں تو خطبے کے لیے اگر کسی کو مسنون کلمات ملتے ہیں وہ پڑھتا ہے تو یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ اچھا، اس چیز کے بعد پھر یہ چیز کہ سب سے مضبوط ترین کلمات جو خطبے کے لیے ہیں بحمد اللہ تعالی وہی ہیں جو ہم ہر جمعے پہ پڑھ کے اپنی مجلس کی ابتدا کرتے ہیں، کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر ایک باب ہے باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ، وہاں پر اس مسنون خطبے کے الفاظ ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے صحیح ترین مسنون خطبے کے جو عربی الفاظ ہیں وہ یہی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے ایک بڑی بہترین تصنیف ہے خطبۃ الحاجہ کے نام سے، وہ تقریباً 30 35 40 صفحات پر ہوگی۔ انہوں نے خطبے کے جہاں جہاں اس خطبے کے الفاظ سے جہاں سے یہ خطبہ ملتا تھا ان ساری کتابوں سے نکالا۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ عربی والا خطبہ منقول ہے، لیکن جو انہوں نے خطبے کے 6 صحابہ سے یہ کلمات نقل کیے گئے ان میں سے سب سے صحیح ترین جو کلمات ہیں وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے گئے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کلمات ہیں بنسبت اس کے کمزور ہیں۔ تو خطیب کو چاہیے، مبلغ کو چاہیے جمعے کے دن کوشش کیا کرے کہ بہتر سے بہتر چیز، بہتر سے بہتر کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی بات، تو آپ علیہ السلام کا سکھلایا ہوا خطبہ یہ ہے۔ اچھا، یہ سوال کہ خطبے میں لاٹھی وغیرہ پکڑنا کیسا گئے؟ ہمارے ہاں تو لاٹھی کو فرض قرار دیا گیا ہے۔
جبکہ ایسی بات نہیں ہے. کسی بھی چیز سے اگر جمعے کے دن کوئی ٹیک لیتا ہے, سہارا لیتا ہے, اس کو ٹیک دے کے خطبہ دیتا ہے تو کوئی بات نہیں. اور ابھی بھی عرب کے اندر ہاں ایسے ہی ہے. آپ بڑی بڑی مساجد میں جا کے دیکھیں کہ وہاں کے جو خطیب ہیں جو خطبہ دیتے ہیں وہ لاٹھی نہیں پکڑتے. کوئی بھی چیز سامنے سہارے کے طور پر آ جاتی ہے تو لے لیتے ہیں. مجھے خود یاد ہے کہ میرے جب اللہ پاک نے موقع دیا مکہ المکرمہ میں ایک جگہ پر خطبے کا, تو وہاں پر گئے تو وہاں پر کوئی خطبے والا یہ لاٹھی والا ماحول نہیں تھا, کیونکہ شریعت نے اس چیز پر زور دیا ہی نہیں ہے. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جن چیزوں پر دین نے زور دیا ہوتا ہے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جن پر دین نے کوئی سختی نہیں کی ہوتی ہم گھوم پھر کے ان کے بڑی سختی کرتے ہیں. تو حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے, الرجل یخطب علی قوس. باب دیکھیں امام صاحب نے کیسا قائم کیا ہے کہ کوئی بندہ کمان کا سہارا لے کے, لاٹھی نہیں, کمان کا سہارا لے کے اس کو ٹیک لگا کے خطبہ دے, اس کا بیان. آگے حدیث لے کر آئے کہ صحابی فرماتے ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوقعا علی عصا او قوس. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے یا نبی کریم علیہ السلام کوئی لاٹھی پکڑتے یا کوئی کمان ہوتا تو وہ پکڑ لیتے. شرط نہیں ہے کہ جمعے کے لیے ہر حال میں ٹیک کے لیے لاٹھی ہی ہو, بلکہ اس حدیث کو امام بہقی رحمہ اللہ اپنی السنن الکبریٰ کے اندر کتاب الجمعہ میں وہاں پر جو باب قائم کرتے ہیں انہوں نے باب ہی یہ قائم کیا ہے کہ جمعے کے خطبے کے لیے بطور ٹیک کے اگر کوئی لاٹھی لے تو تب بھی صحیح, اگر کوئی کمان لے تو تب بھی صحیح. فما اشبہھا, اگر ان کے مشابہ کسی بھی چیز سے اگر وہ سہارا لیتا ہے ٹیک, لیجیے ہمارے ہاں ڈائس سامنے موجود ہے, کسی بھی چیز سے ٹیک لے کے وہ خطبہ دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں صحیح ہے. تو جمعے کے خطبے کے لیے کوئی سختی نہیں ہے کہ لاٹھی ہونی چاہیے, کسی بھی چیز کی ٹیک لے کے بندہ خطبہ دے سکتا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ جمعے کے لیے غسل, خوشبو وغیرہ یا اچھے کپڑوں کا کیا حکم ہے؟ ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں کئی آپ ایسے لوگ دیکھیں گے جو عام دنوں میں جو افسر ہوتے ہیں اپنی آفیسوں میں جاتے ہیں, دنیا کی نظروں میں اچھے خاصے بہترین کپڑے لباس پہنتے, آپ اکثر دیکھیں کہ وہ جمعے کے دن ویسے ہی پہن کر آئے گے, استری بھی نہیں ہوگا. عام دنوں میں کرتے ہیں لیکن جمعے پہ وہ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ یہ تو الٹ کے عام دنوں سے جمعے کے دن زیادہ بندہ تیار ہو کے آئے. عام دنوں کے اندر انسان بندوں کے لیے تیار ہو کے جاتا ہے, اس دن میں انسان اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو کے آتا ہے. اب جس ذات کی رضا کے لیے جا رہا ہے تو اہتمام بھی اتنا بڑا کرے. حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر ایک باب ہے, کتاب الصلاۃ کے اندر اللبس یوم الجمعہ, صحیح بخاری کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر الدہن للجمعہ, اور بہت سارے جگہوں پر یہ حدیث موجود ہیں. نبی کریم اسلام نے جو جمعے کے فضائل بتلائے, آپ نے فرمایا یہ فضائل اس بندے کے لیے ہے جس نے بہترین طریقے سے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے سر کو, بالوں کو جس نے بہترین طریقے سے تیل لگایا, جس نے بہتر کوئی خوشبو استعمال کی, جس نے بہترین کپڑے پہنے. یہ ساری چیز ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں غفر لہو ما بینہما و بین الجمعۃ الاخری, اس بندے کے لیے خوشخبری ہے, بشارت ہے کہ اس جمعے سے لے کے پچھلے جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. تو اہتمام کرنا چاہیے, بندہ تھوڑا ذہن پہ زور دے. باقی دنوں میں بھی میں اہتمام کرتا ہوں لیکن مخلوق کے لیے کہ ان کے پاس جا رہا ہوں, ان کے ہاں جا رکھا ہوں, ان کے گھروں میں, ان کے مجلسوں میں, لیکن اس دن بندے کا ذہن یہ ہو تو میں خالق کے در پر جا رکھا ہوں, اور اس نے حکم بھی دیا گئے, اس نے تعلیم بھی دی گئے. تو جمعے کے دن انسان کوشش کرے اچھے کپڑے پہنے, اچھا لباس پہنے, صاف ستھرا ہو کر خوشبو لگا کر آئے. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن بیٹھ کر تقریر کرنا کیسا ہے؟ بیٹھ کر تقریر کرنا نبی کریم علیہ السلام سے بالکل بھی ثابت نہیں, خلفاء راشدین میں سے کسی سے ثابت نہیں, بلکہ آگے جائیں کہ تابعین کی جماعت میں سے کوئی اس کو اچھا نہیں جانتا. حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر کتاب الجمعہ میں باب ذکر الخطبتین, وہاں پر یہ حدیث ہے. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما, کہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیتے. فرماتے ثم یجلسو, ایک خطبہ دے کر نبی کریم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے پھر بیٹھ جایا کرتے. اس کے بعد ثم قام, نبی کریم علیہ السلام پھر کھڑے ہوئے,
اور پھر کھڑے ہو کر اللہ کے حبیب علیہ السلام خطبہ دیتے. آگے صحابی فرماتے ہیں کہ فمن نبّأک کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما فقد کذب. فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کو، یہ تابعین کی جماعت کو کہہ رہے، اگر آپ کو کوئی کہے نا نبی کریم علیہ السلام نے زندگی میں ایک بار بھی بیٹھ کر خطبہ دیا ہے، فرماتے ہیں فقد کذب، وہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کبھی اپنی زندگی میں جمعے کے دن بیٹھ کے خطبہ نہیں دیا، بلکہ خطبہ کیا، ہمارے ہاں پھر یہ جب چیزیں ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو تقریر ہے، یہ تو خطبہ نہیں ہے، خطبہ الگ ہے، تقریر الگ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ان دو چیزوں کو الگ رکھا ہی نہیں ہے کہ یہ خطبہ ہے، یہ تقریر ہے. نہیں، آگے آپ کے صحابہ ہیں، تابعین کی بہت بڑی جماعت ہے. اب کسی سے نہیں سنیں گے کہ ان زمانوں میں سے جمعہ الگ ہوتا ہو اور تقریر الگ ہوتی ہو، وہ کھڑے ہو کر ہو، یہ بیٹھ کر ہو. تو بیٹھ کر خطبہ دینا یا بیٹھ کر تقریر کرنا یہ قرآن و سنت میں سے کہیں سے ثابت نہیں. نہ نبی کریم علیہ السلام نے زندگی میں یہ کام کیا، نہ آپ کے صحابہ میں سے کسی نے یہ کام زندگی بھر میں کیا گیا. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے جمعہ نکل جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے. امام ابن المنذر کی بڑی بہترین کتاب ہے الاجماع. وہ اپنی اس کتاب کے اندر، اچھا یہ حوالہ پیش کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اجماع اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر پوری امت متفق ہو جائے، پوری امت کے علماء متفق ہو جائیں. وہ جو کام ہے نہ اس کے لیے کوئی قرآنی آیت ہے، نہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث دلیل ہے، لیکن یہ کہ اس پر پورے علماء متفق ہو گئے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے ایسی چیز کو بھی قرآن و سنت کی طرح دلیل قرار دیا ہے کہ مستدرک حاکم کے اندر کتاب العلم میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ ابدا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پوری امت کو اللہ پاک کبھی بھی گمراہی پہ اکٹھے نہیں کرے گا. جب پوری امت کسی مسئلے پر متفق ہو جائے تو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ معاملہ حق ہے، کیونکہ پوری امت کبھی غلط مسئلے پہ متفق نہیں ہو سکتی. تو اب اس مسئلے پر اجماع ہے. امام ابن المنذر کی بڑی بہترین کتاب ہے الاجماع. اس میں وہ جہاں جمعے کے مسائل لاتے ہیں وہ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ اجمعوا، پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے، من فاتتہ الجمعہ، جس بندے سے جمعہ نکل گیا، من المقیمین، وہ اپنے علاقے میں ہے لیکن جمعہ نہیں پڑھ سکا، وہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو چاہیے صلی رکعتین یا ان یصلوا اربعا، ایسے بندے کو چاہیے جس سے جمعہ نکل گیا تو وہ ظہر کی 4 رکعت پڑھے. جب جمعہ نکل جائے تو اس بندے کو چاہیے کیا کرے؟ ظہر کی 4 رکعت. اچھا، اس میں بعض اوقات کچھ ایسے فتوے بھی ہوتے ہیں جو ہم یہ نہیں کہتے کہ بدنیتی پر، غلطی پر مبنی ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب جمعہ نکل گیا تو پھر جمعہ ہی ہوگا، اور یہ غلطی کہاں سے لگی کہ کتب احادیث میں ضعیف روایات تو ہر مسئلے پر موجود ہے. تو اس مسئلے میں بھی ایک ضعیف روایت تھی، جنہوں نے وہ پڑھ لی انہوں نے کہا کہ نہیں، بس وہ جمعے کے دن اگر جمعہ نکل بھی گیا تو پھر بھی جمعہ ہوگا، کیونکہ دن جمعے کا پھر ظہر کیسے ہوگی. اس کے لیے ایک غیر ثابت قول ہے. امام ابو نعیم 4 صدی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی کتاب تاریخ اصفہان، وہ اپنی اس کتاب تاریخ اصفہان کے اندر ایک فصل قیام کرتے ہیں کہ محمد بن نوح بن محمد اس نام کا کوئی عالم گزرا ہے، اس کے حالات زندگی کا بیان. وہاں پر وہ یہ روایت لے کر آتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے ایک تابعی نے پوچھا، تابعی نے یہ پوچھا کہ اگر فاتتنی الجمعہ، مجھ سے جمعہ نکل گیا، کم اصلی، اب میں نماز کتنی پڑھوں؟ تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر تیرا جمعہ نکل گیا ہے تو رکعتیں، تو پھر بھی 2 رکعت ہی پڑھے گا. اگر تیرا جمعہ نکل بھی گیا ہے تو 2 پڑھے گا، 4 نہیں پڑھے گا. لیکن یہ وہ روایت ہے کہ جس کے راویان میں سے ایک نہیں کئی ایک ضعیف ہے، ناقابل اعتماد ہے، مجہول ہے. تو یہ روایت ضعیف و ناقابل اعتماد ہے. اور دوسری طرف امت کا صحیح اجماع یہ ہے کہ اگر جمعے کے دن انسان سے جمعہ نکل جائے تو اسے چاہیے کہ ظہر کی 4 رکعت پڑھے. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن بھاگے بھاگے آنا کیسا ہے؟ یہ ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں. اکثر آپ دیکھیں گے نا جہاں پہ مساجد
منڈیوں میں ہوتی ہیں، مارکیٹوں میں ہوتی ہیں، وہ نماز کے ٹائم پہ دکان سے نکلا، بازار سے نکلا یا گھر سے نکلا، دوڑے دوڑے آئے گا کہ جمعے کی نماز نکلی جا رہی ہے، عبادت کرنے کے لیے انسان آ رکھا ہے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا اور گناہ کماتا آ رکھا ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر امام صاحب نے ایک پورا باب قائم کیا ہے کہ مسجد کی طرف آتے ہوئے انسان کو اطمینان سے آنا چاہیے، اور حدیث لائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جب نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں علیکم السکینہ، سکون سے آیا کریں، والوقار، آپ نے فرمایا بڑے احترام اور وقار کے ساتھ آیا کریں۔ تو جمعے سمیت کسی بھی نماز کی طرف رکعت نکل جاتی ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ سے جماعت بھی نکل جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو نیت کا اجر دے گا، لیکن بھاگ کے نماز میں پہنچنا، دوڑ کر نماز میں پہنچنا، اس کی قطعاً تو اجازت نہیں۔ تو جمعہ ہو یا عام نماز کو بندہ کوشش کرے تھوڑا جلدی نکلے، ٹائم پر آئے اور آرام سے آئے، جلدی سے آنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن قبروں پر جانا کیسا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا رواج ہے۔ ہمارے آپ اکثر دیکھیں کہ جمعے کا دن اور پیر کا دن، ان دو دنوں کو خاص کیا جاتا ہے قبروں کی طرف جانے کے لیے کہ یہ دن ہے قبروں کی طرف جانے کے، حالانکہ اسے کوئی بات نہیں، قرآن و سنت کے اندر اسے کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ اگر روایتیں ملتی ہیں تو جھوٹی ترین روایتیں، اگر ایسی روایتوں پر بنیاد رکھا جائے تو دین ہی نہیں بچتا۔ ہم اس معاملے میں جتنی روایات ہیں، ایک بھی آپ کو صحیح روایت کوئی بخاری میں مل جائے، کوئی مسلم میں مل جائے، کسی مسند کتاب کہیں نہیں ملے گی۔ جھوٹی روایات جن کو ائمہ نے نقل کر کے خود بتلا دیا کہ ان روایات کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم نے یہ اپنی کتابوں میں محض اس لیے ذکر کیے کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ روایتیں ہیں لیکن صحیح ثابت نہیں ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کی ایک بڑی بہترین کتاب ہے المعجم الاوسط، اس میں وہ اپنے استاد محمد بن محمد کے نام سے ایک بحث فصل قائم کرتے ہیں جہاں پہ ان کی احادیث لاتے ہیں، وہاں پر یہ حدیث ذکر کرتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے ذات کی طرف منسوب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن جس نے اپنے والدین کے قبر کی زیارت کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ غفر لہ، جو جمعے کے دن قبر پر آنا، قبر کی زیارت کرنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے سارے گناہ دھل گئے۔ لیکن اس حدیث کو لانے کے بعد خود صاحب کتاب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ روایت ناقابل اعتماد ہے، کہ اس کے بیان کرنے والے راویان میں سے ایک شخص ہے یحییٰ بن علا، جس کے بارے میں محدثین امت کہتے ہیں یہ وہ بندہ تھا جو اپنی طرف سے حدیثیں وضع کرتا تھا، گھڑتا تھا۔ آپ مت دھوکے میں پڑنا کہ کوئی یہ بات نبی کریم علیہ السلام نے کی ہے، قطعاً طور پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی یہ بات نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی جتنی اور روایات ہیں جن کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی گئی ہے یا کی جاتی ہے یا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جمعے کے دن قبرستان پر جانا چاہیے یا جمعے کے دن والدین کی قبروں پر جانا چاہیے یا پیر کے دن، یاد رہے کہ ان روایات میں سے کوئی ایک ثابت نہیں، بلکہ اس چیز میں سمجھداری بھی کم ہے۔ مثال کے طور پر اگر بندہ قبرستان کی طرف جاتا ہے، جمعے کا دن ہے یا پیر کا دن ہے، ایک تو اس چیز کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، کوئی کسی دین کا تعین کرنا، وقت کا تعین کرنا یہ شریعت کا کام ہے۔ عید کون سے دن ہونے چاہیے؟ یہ اللہ نے دن دے دیے کہ یہ سال میں 2 دن ہے۔ مسلمانوں کا اجتماع کس دن ہو یہ اللہ کا اختیار ہے، کہا کہ جمعے کے دن کا اجتماع۔ وقت کا تعین کرنا یہ بندے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، تو اللہ نے کوئی تعلیم نہیں دی۔ ایک تو اگر جمعے کے دن کو یا پیر کے دن کو ہم اپنے اوپر حتمی طور پر کر لیں کہ ان دنوں میں قبرستان پر جانا ہے، ایک تو شریعت کی مخالفت ہے، دوسرا یہ کہ یہ کوئی سمجھداری بھی نہیں ہے۔ اب یہ چیز دیکھو، مثال کے طور پر جمعے کا دن نے، پیر کا دن نے، ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ صبح کو یا شام کو لازمی جانا ہے، 10-15 منٹ آنے جانے کے، 10-15 منٹ وہاں پہ ٹھہرنے کے، 10-15 منٹ پھر واپس آ گئے، اتنا سارا آدھا پونا گھنٹہ۔ لیکن آپ مجھے ایک بات دل سے بتاؤ،
یہ جو ہم نے پورا آدھا پونا گھنٹہ لگایا، اگر ہم اس سفر کے آنے جانے کے بجائے مصلی بچھا کے 2-4 رکعت بڑے خشوع خضوع سے پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے، مجھے بتاؤ یہ 2 رکعت والی دعا بہتر ہے یا ہمارا آنا جانا بہتر ہے؟ یہ کام ہے ویسے کرنے کے، جو اصل کام ہے، جو اصل جو چیز دی گئی ہے شریعت کی طرف سے، وہ تو عظیم اور اعلیٰ ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قبرستان پر بندہ جا سکتا ہے، اپنے پیاروں کی قبروں کی زیارت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صحیح مسلم پڑھیں، کتاب الجنائز پڑھیں، قبرستان میں داخل ہو کے بندہ کیا کہے، وہاں پر یہ حدیث پائیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار دن کو نہیں رات کو کہا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ جاؤں جنت البقیع، جو بقیع کا قبرستان ہے، جا کے اس بقیع الغرقد والوں کے لیے میں دعا کروں۔ حالانکہ دعا تو وہاں بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، محبت وہاں کھینچ کے لے گئی، نبی کریم علیہ السلام وہاں پہ چلے گئے۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ احد میں جو شہید ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے، حدیث میں آتا ہے کئی سال گزر گئے، بعض روایت میں آتا ہے 7 سال گزر گئے۔ 7 سالوں کے بعد ایک بار نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ چلو سارے کٹھے احد پہ چلتے، وہاں ان کی نماز جنازہ پڑھتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 7 سالوں کے بعد احد کے میدان کا رخ کیا، اور وہاں پہ آ کر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے نماز جنازہ پڑھی اور دعا کی۔ حالانکہ ایک مسجد میں بھی کر سکتے تھے۔ یہ چیزیں دلیل ہے اس بات کی کہ بندہ جا سکتا ہے، اگر دل میں ارادہ آیا ہے تو بندہ جائے، ان کی زیارت کرے، وہاں ان کے لیے دعائیں کرے، لیکن یہ عادت نہ بنا لے کہ مستقل دل مقرر کر دیا، وقت مقرر کر دیا۔ اس کے لیے بہتر چیز یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، مصلی بچھائیں، پھر وہاں پہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے والدین کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اس دعا کے نتیجے میں جو ان کا فائدہ ہونا ہے، شاید وہ فائدہ وہاں جانے میں نہیں ہونا۔ تو جمعے کے دن یا پیر کے دن کوئی ایسی حدیث نہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یا آپ کے اصحاب سے اس چیز کی ثابتی ملتی ہو کہ انہوں نے ان دنوں کو مقرر کیا ہو قبرستانوں کی طرف جانے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن امامے کا خصوصی اہتمام کرنا کیسا ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے بعض مسلمان ہوتے ہیں وہ اس دن کے باقی سارا ہفتہ پگڑی تو پگڑی، ٹوپی بھی نہیں پہنیں گے، لیکن جب جمعے کا دن آئے گا تو پھر بن ٹھور کے بڑا امامہ باندھ کے، اور اس چیز کو بہت بڑا ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کوئی پگڑی کا خصوصی اہتمام کیا ہو یا اہتمام کرنے کی تلقین کی ہو۔ اور پچھلی جو بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جتنی روایات ملتی ہے غیر ثابت، ان لوگوں نے جن کے بارے میں وضاحت یہ ملتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو حدیثیں گھڑتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، کہ ان کی طرف سے بیان کردہ ایسی روایات کے، وگرنہ کوئی ایک بھی حدیث باسند صحیحہ نہیں ملتی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے یہ تعلیم دی ہو کہ جمعے کے دن میں یا پگڑی کا کوئی خصوصی اجر ہے۔ جہاں کہیں جن اماموں نے اس چیز کو ذکر کیا، انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ ہم نے یہ ذکر محض اس لیے کیا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ باتیں بھی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، وگرنہ حقیقت کے طور پر یہ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ امام ابن عدی کی کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، وہ قریب ایسے سمجھیں کہ جو ناقابل اعتماد لوگ تھے ان کا تذکرہ کیا ہے، چن کے ان کا تذکرہ کیا ہے، کہ فرمایا کہ خبردار ان میں سے کوئی حدیث آپ کو سنائے تو آپ کبھی ان کی حدیث نہ لینا۔ تذکرہ کرتے کرتے ایک بندے کا نام لکھتے ایوب بن مدرک، ان سے ایک روایت لاتے ہیں، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی صاحب الامائم فی یوم الجمعہ، کہ اللہ رب العالمین اس کے فرشتے ان بندوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں جو جمعے کے دن پگڑی پہن کر آتے ہیں۔ اور آگے خود صاحب کتاب نے لکھ لیا کہ یہ جس بندے کا میں نے تذکرہ کیا ایوب بن مدرک، یہ وہ بندہ ہے جو حدیثیں گھڑتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط حدیثیں منسوب کرتا تھا، جس کے لیے اصول حدیث کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے منکر الحدیث۔ امام ابن عساکر کی بڑی ایک جاندار اور شاندار کتاب ابن العساکر 80 جلدوں میں، انہوں نے ایک بندے کے نام پر ایک فصل قائم کی، عبدان بن رزین، وہاں پر ایک روایت لاتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے پگڑی کے ساتھ جمعہ پڑھا تعدیل 70 جمعہ، یہ ایک جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے۔ لیکن سارے امت کے اماموں نے کہا کہ یہ حدیث بھی جھوٹی، اور اس جیسی جتنی روایات کے
جن میں یہ ذکر ہے کہ جمعے کے دن کوئی امامہ باندھنے کا خاص ثواب ہے، پر میں ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں، تو اس معاملے میں کچھ بھی ثابت نہیں۔ اچھا، اگلا سوال یہ کہ جمعے کے دن درود کا خصوصی اہتمام کرنا کیسا ہے کہ جمعے کے دن خاص درود پر، حالانکہ درود کے لیے دین نے اتنی اہمیت بتلائی ہے کہ بندہ 12 مہینے پڑھتا رہے، کہ درود وہ عبادت کے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو آپ کو حکم ہے درود پڑھتے رہے۔ اس کا اجر اتنا بڑا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، پورا ہفتہ بندہ پڑھتا رہے۔ باقی یہ جو ہمارے معاشرے میں مشہور باتیں، بلکہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو قریب ہر ایک یہاں مشہور ہے کہ جمعے کی رات خصوصی طور پر درود کا اہتمام کیا جائے، کہ جمعے کے دن درود کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ بھائی یہ کس نے کہا ہے؟ حدیث کی کون سی کتاب میں اسی صراحت موجود ہے؟ جب آپ چھان بین کریں گے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جو صحیح ہو، صریح ہو، جس میں اس چیز کی تلقین کی گئی ہو کہ جمعے کے دن ہی درود پڑھیں، پورا ہفتہ پڑھیں، پورا سال پڑھیں، پورا مہینہ پڑھیں۔ اس بارے میں جو سب سے زیادہ مشہور ہمارے پاس حدیث ہے جمعے کے دن کے اندر خصوصی جو درود کی فضیلت بتلائی گئی، وہ سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے، باب فضل یوم الجمعہ۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ابواب اقامت الصلاۃ والسنت فیہا کے اندر ایک باب ہے فی فضل یوم الجمعہ، وہاں پر حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جمعے کے پہلے فضائل بتلائے، پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جمعے کا دن ہو اکثروا علیہ الصلاۃ فیہ، جمعے کے دن مجھ پہ درود کثرت سے پڑھو۔ آگے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے حبیب آپ دنیا چھوڑ جائیں تو، یا آپ تو دنیا چھوڑ جائیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کوئی تکلیف دے سکے، لہذا تمہیں چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرے۔ سب سے زیادہ جو ہمارے پاس مشہور حدیث ہے نا جمعے کے لیے، جمعے کے اندر درود پڑھنے کی، وہ سب سے زیادہ مشہور روایت یہی ہے۔ لیکن آپ جب چھان بین کریں گے تو یہ روایت ان روایات میں سے ہے جن کو امت کے ماہرین فن حدیث نے ناقابل اعتماد قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے، اس روایت کے بیان کرنے والوں میں سے ایک بندہ یہ بھی ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن تمیم، جس کے بارے میں محدثین امت نے اپنی کتب کے اندر لکھا کہ اس بندے کی روایت ناقابل اعتماد ہے، تو لہذا یہ روایت ناقابل اعتماد ہے۔ پھر علماء سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر جنہوں نے غلطی کر کے اس روایت کو صحیح قرار دیا ان سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نام سے 2 بندے ہیں، ایک کا نام بھی عبد الرحمن بن یزید ہے اور دوسرے کا نام بھی عبد الرحمن بن یزید ہے، لیکن دونوں کے دادے الگ الگ ہیں۔ ایک کے دادے کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر، دوسرے کے دادے کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن تمیم۔ تو یہ جو تمیم بندہ ہے یہ ناقابل اعتماد ہے، جس بندے کے دادا کا نام جابر ہے یہ بندہ قابل اعتماد ہے۔ پھر سرسری طور پر جنہوں نے اس روایت کو پڑھا یا اس کی سند کو دیکھا انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ عبد الرحمن بن یزید تو بڑا اچھا بندہ تھا۔ لیکن پھر دوسرے امام نے، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، نہ یہ اختلاف ابھی کا ہے، وہ امام بخاری کا ہم زمانہ امام ابن ابی حاتم محمد بن ادریس 277 ہجری میں وفات ہے، کیونکہ بڑی عظیم کتاب ہے الجرح والتعدیل، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ جو عبد الرحمن بن یزید ہیں یہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہیں، کیونکہ یہ جو درود والی حدیث ہے اس میں عبد الرحمن بن یزید کے جو شاگرد ہیں وہ حسین الجوفی ہے۔ تو ابن ابی حاتم نے جو پہلے سے نشاندہی کر دی، فرمایا جس بندے کا شاگرد حسین الجوفی ہے وہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے، جابر نہیں، تو لہذا یہ روایت ناقابل اعتماد ہے۔ یا اس کے علاوہ جتنی ایسی روایات ہیں جن میں اس چیز کی صراحت ہے کہ خصوصی طور پر جمعے کی رات یا جمعے کے دن درود کا اہتمام کیا جائے، تو ایسی کوئی روایت ثابت نہیں،
بلکہ درود وہ عبادت کے مستقل کرتے رہے، صبح شام پڑھتے رہے، ہر دن میں ہر رات میں پڑھے، موقع ملے تو اس عمل کو ذرے برابر ترک نہ کرے، باقی اس عمل کو جمعے کے ساتھ، جمعے کے دن یا جمعے کی رات کے ساتھ خاص کر دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایسی کوئی کتب حدیث کے اندر صحیح روایت موجود نہیں۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ گوٹھوں میں شاید آپ ان چیزوں کو عجیب جانتے ہو، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ سوال یہ کہ سورہ یاسین اور مزمل وغیرہ کا ورد جمعے کے دن کے ساتھ خاص کرنا کیسا ہے؟ کافی ایسے لوگ ہیں جو سورہ مزمل کو یا سورہ یاسین کو، ان سورتوں کو جمعے کے دن پڑھنا لازمی جانتے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا، جو چیزیں لازمی ہیں ہم ان کو لازم نہیں سمجھتے۔ نماز لازمی ہے، فرض ہے، اس کو لازم نہیں جانتے۔ رمضان آ گیا، روزہ فرض ہے، مجھے بتاؤ کتنے فیصد لوگ رکھتے ہیں؟ اللہ نے طاقت دی، حج کرو، فرض ہے، لیکن کتنے لوگ کرتے ہیں؟ سچ بولنا فرض ہے، کتنے لوگ بولتے ہیں؟ غیبت سے بچنا فرض ہے، ہم کتنے لوگ؟ جن چیزوں کو شریعت نے فرض، لازمی، ضروری قرار دیا، ہماری کوئی توجہ نہیں۔ اور دوسری طرف وہ چیزیں ہیں جو غیر ضروری ہیں، شریعت نے کوئی ان کی لازمی قرار نہیں دیا، ہم دوڑے دوڑے کرتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کے بارے میں یا سورہ مزمل کے بارے میں یہ ذہن رکھنا کہ جمعے کے دن پڑھنا ان کا کوئی خصوصی حکم ہے، کوئی خصوصی اجر ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کتب حدیث میں ایک جگہ پر ایسی روایت ملتی ہے، امام اصفہانی کی کتاب الترغیب، اس کے اندر وہ ایک روایت لاتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من کرا سورہ یاسین فی یوم الجمعہ غفر اللہ، جو جمعے کے دن سورہ یاسین کو پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ روایات بھی ان روایات میں سے ہیں جن کا بیان کرنے والے بندے انتہائی ناقابل اعتماد ہیں۔ اس سند کے اندر ایک راوی ہے اغلب بن تمیم، جس کو محدثین امت کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بات قبول نہیں، یہ بڑے بڑے اماموں کے نام لے کے غلط باتیں ان کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو سوالات کی نشست سے آپ کو یہ تقریریں بنسبت ان تقریروں کے کم مزہ دیتی ہیں جن میں تھوڑا سر بھی لگتا ہے، تھوڑا وہ سریلا انداز بھی ہوتا ہے، تھوڑے قصے کہانیاں بھی آتی ہے، لیکن کیا کریں، یہ چیزیں بھی تو پیش کرنی ہے۔ زندگیاں کھپ گئی ان سروں کے پیچھے، لیکن بنیادی مسائل نہیں سیکھ سکے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ وہ مضامین ذکر کریں گے، آج یہ آخری ہے مسئلوں کا، جمعے کے مسائل، تو اس لیے ان چیزوں کو تھوڑا توجہ سے سنیں، یہ انشاءاللہ لائف ٹائم کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اگلا سوال یہ کہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا کیسا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہیں، بلکہ ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے اندر دیکھیں نا بعضوں کا، بلکہ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے رمضان آ گیا ہے، باقی مہینے تو اپنی جگہ پر، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان کے مہینے میں باقی روزے رکھیں نہ رکھیں لیکن جمعہ رکھنا ہے، یہ ذہن بنا ہوا ہے ہمارا کہ باقی نہیں رکھیں گے لیکن جمعہ رکھیں گے۔ تجھے کہا کس نے ہے؟ یہ فلسفہ لایا تو کہاں سے ہے؟ بس چلتی ہوئی باتیں ہیں۔ حالانکہ اگر آپ شریعت کو پڑھیں تو ایک دن کا تنہا اگر کوئی جمعے کا روزہ رکھے، اس کے لیے ثواب نہیں، گناہ ہے۔ آپ بولیں گے گناہ کیسے ہے؟ وہ گناہ ایسے ہے جو ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے 2 رکعتیں، لیکن میں آج آپ کو کہوں کہ 4 پڑھتے ہیں، یہ ثواب گناہ ہے۔ حالانکہ 2 رکعت ہم نے بڑھائی ہے، فاتحہ، آیتیں، اذکار۔ رب کو عمل زیادہ نہیں چاہیے، مالک کو عمل تھوڑا ہی تھوڑا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چاہیے۔ تو یہ جو جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کر دینا، مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں ایک بابا بوڑھا ہوتا تھا، ابھی تو ان کی وفات ہو گئی، جب بھی کوئی ان کو جمعے کے دن ملتا وہ کہتے ہیں میں روزے سے ہوں، کوئی جمعہ اس نے روزہ نہیں چھوڑا۔ یہی ظلم ہے ہمارے معاشرے میں، سروں اور جذباتوں میں زندگیاں کھپ گئی، لیکن کبھی نہ ہم نے مسائل سیکھنے کا شوق رکھا، نہ کبھی ہمارے مولویوں نے اس طرف توجہ دلائی۔ فرمایا کہ شریعت کے اندر تنہا جمعے کا روزہ رکھنا، چاہے کسی بھی مہینے میں ہو، رمضان کا تو پورا مہینہ فرض ہے، لیکن اکیلا جمعے کا روزہ رکھنا یہ شریعت کی روح سے منع ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصیام کے اندر امام بخاری نے ایک باب قائم کیا گیا، اس باب کا نام یہ رکھا ہے کہ جمعے کے دن کے روزے کا بیان۔ حدیث لائے کہ ایک بار نبی کریم علیہ السلام گھر آئے اور آپ کی اہلیہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، لیکن حدیث میں آتا ہے وہی صائمہ، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا روزے سے ہو؟ کہا اللہ کے ابھی ہاں میں نے روزہ رکھا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ سمت امس، وہ کل والا روزہ رکھا تھا، گزری ہوئی کل کا؟
قالت لا، کہا اللہ کے نبی نہیں، میں نے کل تو نہیں رکھا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا اتریدین ان تصومی غدن، جو بلا کل آنے والی ہے وہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ قالت لا، کہا اللہ کے نبی نہیں، نہ میں نے کل رکھا تھا نہ میں آنے والی کل رکھوں گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افطری، پھر روزہ ختم کر دو، افطار کر دو۔ اس دین میں اس اکیلے جمعے کے روزے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ آپ صحیح مسلم کے اندر دیکھیں، اسی جگہ پر صحیح بخاری میں دیکھیں، کتاب الصیام میں دیکھیں، یہی باب کے صوم یوم الجمعہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصوم احدکم یوم الجمعہ، تم میں سے کوئی بندہ اکیلے جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے الا یوما قبلہ او بعدہ، اسی صورت میں اجازت ہے یا آگے سے کوئی دن ملائے یا پیچھے سے کوئی دن ملائے، یا جمعرات کا دن ملائے یا آگے ہفتے والا دن ملائے، لیکن کوئی ایک دن ملائیں ضرور۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر کتاب الجمعہ میں امام صاحب نے باب قائم کیا ہے، باب کراہیت افراد صوم الجمعہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تختصوا یوم الجمعہ بصیام، آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی اکیلے جمعے کے روزے کو خاص نہیں سمجھو کہ خاص روزہ ہے، اس کی خصوصی فضیلت ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ ہم اتنی بڑی غلطی میں ہیں کہ باقی دنوں کے اندر بھی اللہ توفیق دے بعد ایسے ہوتے ہیں جو اکیلا جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، تو شریعت نے کہا کہ نہیں، آپ اکیلا نہیں رکھ سکتے، یا روزہ کوئی جمعرات کا روزہ ملائیں یا اس کے ساتھ ہفتے کا روزہ ملائیں۔ باقی یہ جو رمضان کے اندر یہ تو سراسر ظلم ہے، پورا مہینہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اگلوں پچھلوں سب پہ فرض تھا، تو لہذا پورا مہینہ فرض ہے، لیکن اس مہینے میں بھی کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں تو جمعے کا رکھوں گا، تو شریعت کہتی ہے کہ خبردار، یہ جمعے کا روزہ تنہا رکھنا، اکیلا رکھنا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ جمعے کی رات کا خصوصی قیام کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے، کافی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، یار آج جمعے کی رات ہے، آج مجھ سے کام نہیں ہوگا، آج مجھے مصلی بچھانا ہے، وہ اگربتیاں جلانی ہے، آج مجھے تھوڑا ذکر بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، 2 4 6 گھنٹے تسبیحات میں لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اسی رات میں جو عشاء کی نماز تھی وہ جماعت سے نہیں پڑھی، اور تھوڑا اور آگے جا کے فجر آئے گی جماعت کے ساتھ، وہ بھی نہیں پڑھنی، لیکن ہے جمعے کی رات مجھے اس رات میں قیام اللیل کرنا ہے۔ کتنے ظلم کی بات، ایک ایک چیز پر دیکھو، جو چیزیں فرض ہیں ان کو کوئی توجہ نہیں دیتا، جن چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ منع ہم دوڑ دوڑ کے کرتے ہیں۔ وہی ایک کہاوت و مثال کے انسان کی فطرت میں چیز شامل ہے، جس چیز سے منع کرو دوڑ دوڑ کے وہی کرے گا۔ اب ایک بار دیوار پہ لکھ لو کہ یہاں پہ پیشاب کرنا منع، سارا شہر آ کے وہیں پیشاب کرے گا۔ دیوار پہ لکھ لو کہ یہاں پارکنگ منع ہے، سارے لوگ وہاں کے گاڑی کھڑی کریں گے۔ مجھے اور آپ کو ویسے چائے اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن جب شوگر کی بیماری کا پیشنٹ ہو جائے، اسے کہا جائے نا اب نہیں پینا، اب تو وہ چائے کا موالی بن جائے گا، شاید پہلے اتنا نہیں تھا۔ یہ فطرت ہے کہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے ہمارا معاشرہ اس کی طرف دوڑتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دن میں ہر رات میں اللہ کی عبادت میں لگے رہو، لیکن صرف جمعے کے دن کو یا جمعے کی رات کو خاص کرنا کہ اس رات نوافل پڑھنے کے، فرمایا یہ چیز منع ہے۔ حدیث کتاب سے مسلم کے اندر کتاب الصیام کے اندر ایک باب ہے، باب کراہیت افراد، تو وہاں پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ فَلَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ بِالْقِيَامِ، نبی کریم اسلام نے فرمایا جو جمعے کی رات کے اس رات کو کسی عبادت یا قیام کے لیے خاص نہ کرو۔ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا نا جمعے کی جیسے رات ہوتی ہے دروازہ کھٹکھٹتا ہے، کیا ہوا؟ وہ جلیبی دینے والا آ گیا ہے، وہ چاولوں کی پلیٹ بندہ لے کے آیا، وہ جمعے کی رات ہے وہ دینے کے لیے آیا ہے، آج فلاں نے یہ چیز پکائی دی، آج جمعے کی رات ہے اس نے بھیجی ہے۔ یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں؟ آپ کون سی قرآن کی ایسی آیت ہے، کون سی ایسی حدیث ہے؟ کب یہ عبادتیں نہیں ہیں، یہ رسمیں ہیں۔ میں نے کسی کو دیکھ کے یہ شروع کر دیا، اس نے کسی اور کو دیکھ کے شروع کر دیا، جبکہ جس ذات کے اوپر ہمارا ایمان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تعلیم تو نہیں دی بلکہ آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا روزوں کے لیے یا رات کے قیام اللیل کے لیے یا کسی بھی عبادت کے لیے جمعے کے دن کو خاص کرنے کی کوئی اجازت نہیں، اور اگر کوئی خاص کرتا ہے تو یہ شریعت کی نافرمانی ہے۔
اگلا سوال یہ ہے کہ جمعے والے حج کو حج اکبر کہنا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے جس سال حج جمعے کے دن ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس سال تو جو گئے بڑے خوش نصیب تھے، اس سال کا حج تو حج اکبر ہی تھا، حج اکبر تھا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہر حج حج اکبر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں ہر حج کو حج اکبر قرار دیا ہے۔ جتنی معاشرے میں غلطیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ کوئی ہوتی ہے، کوئی چیز سمجھ میں کم آتی ہے، پھر اس بے سمجھی کی بنیاد پر کسی مسئلے کی بنیاد پڑ جاتی ہے، پھر وہ آگے وہ معاملہ غلط ہی چلا جاتا ہے۔ پھر جتنی وہ آگے باتیں وقت و لمحے کے ساتھ گزرتی ہیں تو اس کے انداز بدلتے جاتے ہیں اور حقائق بدلتے جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی حج کو حج اکبر کہا جاتا تھا، تو وہاں سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ حج اکبر اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ حج، چونکہ جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں مشہور ہم سنتے ہیں حجۃ الوداع کے نام سے، اس سال جو حج ہوا تھا وہ قدرت کا اتفاق تھا کہ وہ حج جمعے کے دن ہوا، تو اس وجہ سے مشہور ہو گیا کہ اس سال کے حج کو حج اکبر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سال جو حج کا دن تھا 9 ذی الحجہ وہ جمعے کا دن تھا۔ یہ چیزیں ابھی کی نہیں ہے، صحابہ کے زمانے کی ہے۔ تو تابعین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں لوگوں کے اندر تھوڑی تھوڑی بات اٹھی کہ جو حج جمعے کے دن ہوتا ہے وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے یہ بات سن لی، یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجزیہ کے اندر ایک باب کیف ینبس، وہاں پہ حدیث موجود ہے، اور بھی مقامات پر اس کی تشریح مل جاتی ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں یہ جو حج اکبر کہا گیا ہے، آپ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ حج اکبر جو جمعے کے دن ہوگا اس کو کہتے؟ فرماتے ہیں نہیں، اصل فلسفہ یہ ہے عرب کے اندر عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا اور حج کو حج اکبر کہا جاتا تھا۔ فرمایا جو ہماری زبانوں پر یہ بات مشہور ہے من اجل قول الناس، وہ اس لیے کہ عرب میں شروع سے یہ چلتا آ رکھا ہے، وہ جو عمرہ کرتے تھے اس عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، تو اس کے مد مقابل جو حج ہوتا تو اس حج کو حج اکبر کہتے، یعنی کہ ہر حج ان کی نظروں میں حج اکبر تھا، ان کی نظروں میں ہر عمرہ حج اصغر تھا۔ باقی اس میں کوئی یہ فلسفہ نہیں کہ جس سال یہ حج جمعے کے دن ہوگا تو وہ حج اکبر ہوگا، ایسے کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جتنے یہ معاملے، کیونکہ یہ چیزیں بار بار تو ذکر نہیں ہونی، مسائل کبھی کبھار ذکر ہوتے ہیں، جتنی چیزیں ہم نے سنی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔